السلام علیکم۔ امام مہدی عجل اللہ فرجہ کی غیبت پر یہ سیریز جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، آج اس کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن عمارہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی وفات کی خبر دیجیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ان کی اجل آئی اور ان کی مدت حیات ختم ہو گئی تو ملک الموت ان کے پاس آئے اور کہا، السلام علیک یا کلیم اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وعلیکم السلام، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ ملک الموت نے کہا، آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کہاں سے میری روح قبض کرو گے؟ ملک الموت نے جواب دیا، آپ کے منہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں نے اس کے ذریعے اپنے رب ذوالجلال سے کلام کیا ہے؟ ملک الموت نے کہا، تو پھر آپ کے ہاتھوں سے یہ کام کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں نے توریت کو ان ہاتھوں پر اٹھایا ہے؟ ملک الموت نے کہا، تو پھر آپ کے پاؤں سے روح قبض کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں نے اس کے ذریعے طور سینا پر حاضری دی ہے؟ ملک الموت نے کہا، پھر میں آپ کی آنکھوں سے یہ کام کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ میری نگاہیں اس کی طرف نظر امید کیے ہوئے ہیں؟ ملک الموت نے کہا، تو پھر آپ کے کانوں سے روح قبض کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے ان سے اپنے پروردگار عز و جل کے کلام کو سنا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی فرمائی کہ ان کی روح قبض نہ کرو جب تک وہ خود اس بات کو نہ چاہیں۔ اس کے بعد ملک الموت واپس چلا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی عرصہ تک زندہ رہے۔ پھر اس کے بعد یوشع بن نون کو بلایا اور انہیں وصی بنایا اور انہیں حکم دیا کہ اس راز کو مخفی رکھو۔ اس کے بعد اس کی وصیت اپنے بعد والے وصی سے کر دو۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے اور اس دوران ایک ایسے آدمی کے پاس سے ان کا گزر ہوا جو ایک قبر کھود رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا میں تمہاری اس قبر کے کھودنے میں مدد کر سکتا ہوں؟ اس آدمی نے کہا، کیوں نہیں؟ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی اور لحد کو برابر کر دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اس کے اندر پہلو کے بل لیٹ گئے تاکہ یہ دیکھ لیں کہ اس میں کیسا لگتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت میں ان کے مقام کو دکھا دیا۔ پس انہوں نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ ملک الموت نے اسی جگہ پر ان کی روح قبض کی اور اسی قبر میں انہیں دفن کر کے مٹی برابر کر دی۔ وہ شخص جو قبر کھود رہا تھا وہ حقیقت میں ملک الموت تھا، لیکن انسانی شکل و صورت میں تھا، اور یہ حادثہ نامعلوم جگہ پر واقع ہوا۔ پس آسمان سے ایک ندا دینے والے کی ندا آئی کہ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور کون سا ایسا شخص ہے جس کو موت نہ آئے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک بڑے راستے میں لال رنگ کے ریت کے ٹیلے میں ہے۔ پھر اس کے بعد یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بن گئے اور ان کی ذمہ داریوں کو اپنے کاندھے پر لے لیا، اس حال میں
طاغوتوں کی طرف سے ڈھائی جانے والی سختیوں اور نقصانات اور مصیبتوں پر صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ ان میں 3 طاغوتوں کا دور گزر گیا۔ اس کے بعد قوم موسیٰ سے 2 منافق لوگوں نے صفرہ بنت شعیب زوجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کے خلاف تحریک چلائی۔ اس کے ساتھ 1,00,000 آدمی تھے، پس انہوں نے یوشع بن نون علیہ السلام سے جنگ کی۔ اس میں انہوں نے باغیوں میں سے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے باقی لوگ بھاگ گئے اور صفرہ بنت شعیب علیہ السلام قیدی بن گئی۔ انہوں نے اس سے کہا کہ میں نے اس دنیا میں تجھ سے درگزر کیا یہاں تک کہ خدا کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروں، پس وہاں میں جو کچھ تم نے اور تمہارے گروہ نے مجھ پر وارد کیا اس کی شکایت ان سے کروں گا۔ پس صفرہ کہنے لگی، افسوس، خدا کی قسم، اگر جنت میرے لیے حلال کر دی جائے تو وہاں میں اللہ کے رسول یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامنا کرنے سے شرماؤں گی، کیونکہ میں نے ان کی حرمت کا خیال نہ رکھا، ان کے بعد ان کے جانشین کے خلاف قیام کیا۔ ناظرین، یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ صفرہ بنت شعیب کی ان کے وصی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے جنگ کا تذکرہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔